بھارت کی طرف سے پہلے پاکستان پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ یہ ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل تھے۔ پاکستان کی طرف سے ان کے 5 جہازوں کو اس دوران گرا لیا گیا جب وہ حملہ کرنے کے بعد واپس جانے کی تیاری پکڑ رہے تھے، لیکن ان کو بھاگنے پاک فضائیہ نے نہیں دیا۔ تو اس کے بعد بھارت کی طرف سے پاکستان پر ڈرون پہ ڈرون مارے گئے، ڈرون پہ ڈرون پھینکے گئے۔ ان میں سے 30 سے زیادہ ڈرون پاکستان نے گرا لیے، ان کو تباہ کر دیا۔ اس سے پاکستان کے اندر کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، نقصان بھی ہوا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے جائزہ لینا ہے کہ یہ ڈرون کس کے ساختہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل کے بنائے ہوئے ڈرون ہیں۔ تو کیا ان ڈرون سے حملہ پاکستان پر کیا گیا؟ پاکستان اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا، کیونکہ اس نے یہ بھارت کو ڈرون دیے ہیں اور بھارت نے ان کے ذریعے پاکستان پر حملہ کیا ہے۔ اس سوال کا جواب آخر میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے BBC نے جو کچھ ڈرونز کے حوالے سے بات کی ہے، ہروپ ڈرون جو اسرائیلی ساختہ ہیں، ان کے ذریعے پاکستان پر اٹیک کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے معلومات کچھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر، جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، متعدد علاقوں پر انڈیا کے میزائل حملوں کے تقریباً 36 گھنٹوں کے بعد ایک بار پھر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی اس وقت بڑھی جب انڈیا کی جانب سے پاکستان کے مختلف شہروں میں دار اندازی کی کوشش کے دوران پاکستانی فوج نے متعدد ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ پاکستان نے مار گرائے۔ جمعرات کو پاکستانی فوج کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ اب تک سافٹ کل تکنیکی طریقے سے اور ہارڈ کل ہتھیاروں کے ذریعے سے 25 اسرائیلی ساخت کے ہیروپ ڈرون کو مار گرایا گیا ہے۔ اب تک یہ تعداد 30 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس سے قبل پاکستانی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ انڈیا نے پاکستانی حدود میں دوبارہ خلاف ورزی کرتے ہوئے لاہور، گوجرانوالا، چکوال، اٹک، راولپنڈی، بہاولپور، میانو، چھور اور کراچی کی جانب ڈرون بھیجے، جنہیں تباہ کر دیا گیا۔ دوسری جانب پاکستان کی جانب سے انڈیا پر ڈرونز کے ذریعے دار اندازی کرنے اور اس دوران متعدد ڈرونز گرانے کے دعوے کے بعد انڈیا کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں پاکستان کی بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب انڈین تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کا جواب تھا۔ انڈیا کی وزارت دفاع کی جانب سے جمعرات کو جاری کیے گئے بیان میں الزام عائد کیا گیا۔ تو یہاں پہ جمعرات کو 8 مئی تھی، تو جمعے کو 9 مئی اور اس طرح سے بدھ کو 7 مئی۔ یہ تاریخیں ذرا ذہن میں رکھیے۔ جمعرات کو 8 مئی انڈیا کی وزارت دفاع کی جانب سے جمعرات کو جاری کیے گئے بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ 7 اور 8 کی درمیانی شب پاکستان نے ڈرونز اور میزائلوں کی مدد سے شمالی اور مغربی انڈیا میں متعدد عسکری اہداف کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان نے جن مقامات پر اہداف کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، ان میں اونتی پورہ، اس کو اونتی پورہ بھی کہتے ہیں، اونتی پورہ، بٹھنڈا، چندی گڑھ، نال، پھالودی، اترلائی اور بھوج شامل ہیں۔ بیان میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ پاکستانی حملے کے جواب میں انڈین فوج نے پاکستان میں ایئر ڈیفنس ریڈارز اور دفاعی نظام کو نشانہ بنایا، اور یہ کہ انڈیا کا جواب پاکستان کے اقدام کا اسی شعبے میں اسی شدت سے دیا گیا جواب ہے، جبکہ DGIS پر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ابھی بھارت پر اٹیک نہیں کیا گیا۔ جب پاکستان اٹیک کرے گا، حملہ کرے گا، تو دنیا دیکھے گی اور دنیا بھر میں اس کی گونج جائے گی۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ انڈین میڈیا کو نہ کسی اور میڈیا کو۔ دنیا کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ حملہ ہو چکا ہے۔ انڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کارروائی میں لاہور میں موجود ایک ایئر ڈیفنس سسٹم ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج یا حکومت کی جانب سے تاحال انڈین دعووں پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تاہم جمعرات کی دوپہر پاکستانی فوج کے ترجمان نے جن علاقوں میں انڈین ڈرونز گرانے کا دعویٰ کیا تھا، ان میں لاہور بھی شامل تھا۔ یہ BBC کی رپورٹ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، اور یہ ایک روز قبل کی رپورٹ ہے۔ اس کے بعد سناریو کافی حد تک تبدیل بھی ہو چکا ہے۔ اس سب میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حروپ ڈرونز کیا ہیں، ریڈار پر ان کی نشاندہی مشکل کیوں ہے، اور انڈیا کا پاکستان میں ڈرونز بھیجنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ یہ BBC کی رپورٹ ہے، اس نے یہ بتایا ہے کہ حروپ ڈرون کیا ہے۔ حروپ دراصل ایک اسرائیلی ڈرون ہے جسے اسرائیلی ایروسپیس انڈسٹریز IAI کے MBT میزائل ڈویژن نے بنایا ہے۔ IAI کی ویب سائٹ پر موجود معلومات کے مطابق حروپ ہائی لیول اہداف جیسے کہ جنگی کشتیوں، کمانڈ پوسٹیں، سپلائی ڈپو،
ٹینکس اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ IAI کے مطابق حروب ڈرون کسی بھی علاقے میں تقریباً 9 گھنٹوں تک اپنے ہدف کا پیچھا کرنے اور اس کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حروب میں گائیڈڈ ویپن سسٹم نصب ہوتا ہے جس کا مشن اس کا آپریٹر کنٹرول کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اس مشن کا اختتام بھی کیا جا سکتا ہے۔ ویپن سسٹم پر ریسرچ کرنے والے ادارے آٹومیٹڈ ڈیسیجن ریسرچ کے مطابق حروب ڈرون کی رفتار 225 ناٹس ہے اور یہ اپنے آپریٹر سے تقریباً 1000 کلومیٹر دور تک پرواز کر سکتا ہے، جبکہ اس میں 23 کلو گرام تک دھماکہ خیز مواد لے جانے کی بھی صلاحیت موجود ہے۔ حروب ڈرونز کو کسی لانچر کی مدد سے ہوا میں چھوڑا جاتا ہے۔ اس میں الیکٹرو آپٹیکل سینسرز نصب ہیں جو کسی بھی حرکت کرتے ہدف کی نگرانی کرنے کے ساتھ ساتھ ریڈارز کو بند کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ حروب ڈرون کو کسی بھی مشتبہ بیلسٹک میزائل سائٹ پر میزائل سائلوز کو نشانہ بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ انڈیا گزشتہ کئی برسوں سے اسرائیل سے دفاعی مصنوعات خرید رہا ہے۔ رائٹر کے مطابق گزشتہ انڈیا ایک دہائی میں $2.90 کا عسکری ساز و سامان بشمول ریڈارز، جاسوسی کا ساز و سامان، ڈرونز اور میزائل اسرائیل سے خرید چکا ہے۔ حروب ڈرونز کو ریڈار پر تلاش کرنا مشکل کیوں ہے؟ اس بارے میں ایروناٹیکل انجینئرنگ کے ماہر اور پاکستان فضائیہ کے سابق ایئر وائس مارشل اسد اکرام نے بتایا کہ اس طرح کے چھوٹے ڈرونز کو یقیناً ریڈار پر تلاش کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ زیادہ بلندی پر پرواز نہیں کرتے اور اس میں ریڈارز کو جام کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک بھی ایسے چھوٹے ڈرونز کو دار اندازی سے روکنے میں مشکل کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ڈرونز ریڈارز پر بالکل نظر نہیں آتے، یہ بالکل نظر آتے ہیں اور ان کو مار گرانے کے لیے صورتحال کے مطابق مختلف عسکری حکمت عملی اپنائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم آج کے واقعے کی بات کریں تو اس وقت گراؤنڈ پر موجود حکام ہی یہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کو مار گرانے کے لیے کن عسکری حکمت عملی کا انتخاب کیا ہے۔ انڈیا کی جانب سے پاکستان میں ڈرون بھیجنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستانی فضائیہ کے ریٹائرڈ ایئر کموڈر اور اسلام آباد کی ایئر یونیورسٹی سے منسلک ڈاکٹر عادل سلطان کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر انڈیا کا ڈرون بھیجنے کا مقصد پاکستان کو تنگ کرنا یا عوام میں خوف پیدا کرنا لگتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انڈین ڈرون سے پاکستان کا زیادہ نقصان نہیں ہوا اور انڈیا کا مقصد صرف ان حملوں سے اپنے لوگوں کو خوش کرنا، مطمئن کرنا ہے۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اسد اکرام کا اس بارے میں کہنا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انڈیا نے ان ڈرونز کو پاکستان کی عسکری تنصیبات کی نگرانی کے لیے بھیجا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان ڈرونز کو پاکستان بھیجنے کا مقصد پاکستان کے ریڈار سسٹمز اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کے فٹ پرنٹ حاصل کرنا ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے رافیل طیاروں سمیت انڈیا کے 5 لڑاکا طیارے اور ایک ڈرون مار گرائے تھے۔ ڈاکٹر عادل سلطان اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انڈیا سمجھ گیا ہے کہ وہ اپنی مہنگی جنگی مشینری سے پاکستان پر حملہ نہیں کر سکتا اور اس لیے اب وہ ڈرونز کا استعمال کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ اطلاعات بھی چل رہی تھیں کہ انڈیا نے ڈرونز کے ذریعے پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنایا ہے، تاہم ڈاکٹر عادل سلطان کا دعویٰ ہے کہ انڈیا کی جانب سے بھیجے گئے ڈرون کسی بھی ایئر سسٹم کو تباہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس طرح کے ڈرون میں 2-3 کلو دھماکہ خیز مواد نصب کیا جاتا ہے اور یہ کہیں بھی گر کر پھٹ سکتے ہیں۔ ان میں روٹرز اور بلیڈ بھی نصب ہوتے ہیں جس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ ڈرونز نہ صرف جدید دور کی جنگوں میں دشمن پر حملوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں بلکہ ان سے جاسوسی بھی کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر عادل سلطان کہتے ہیں کہ ڈرونز کا پہلا مقصد تو جاسوسی کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن انڈیا نے جو ڈرونز بھیجے ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلنے والے نہیں لگتے اور نہ ہی ان میں کیمرے نصب نظر آئے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ ڈرونز ریئل ٹائم میں کوئی انفارمیشن بھیجنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انڈیا کی جانب سے پاکستان میں ڈرونز کے ذریعے دار اندازی کی کوشش اور پاکستانی فوج کی جانب سے انہیں مار گرائے جانے پر انڈین فوج کے سابق بریگیڈیئر راہول بھونسلے کہتے ہیں کہ فی الحال یہ بتانا مشکل ہے کہ یہ ڈرونز ہتھیاروں یا دھماکہ خیز مواد سے لیس تھے یا محض نگرانی کرنے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ممکنہ طور پر انڈیا نے ڈرونز کو نگرانی کے لیے پاکستان کی
مستقبل کی منصوبہ بندی جاننے کے لیے یا انڈین حملوں میں ہونے والے نقصان کی تشخیص کے لیے بھیجا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ پاکستانی فوج نے ان ڈرونز کے گرنے سے کم از کم ایک شخص کے ہلاک ہونے اور متعدد شہریوں کے زخمی ہونے کا بتایا ہے، تو یہ واضح نہیں ہے کہ یہ ڈرونز مسلح تھے یا ایسا ڈرون کے گولہ بارود سے ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نگرانی کرنے والے ڈرون نیچے گرتے ہیں تو زمین پر ان کا زیادہ اثر نہیں ہوتا، لیکن ان کے گرنے کی رفتار کی وجہ سے جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے رکھی ڈرونز کے حوالے سے BBC کی معلومات۔ آخر میں جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ بتائیں گے کہ اسرائیل کے بنائے ہوئے یہ ڈرون ہیں، تو کیا پاکستان کو اسرائیل کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے؟ قانونی طور پر ایسی کوئی کارروائی نہیں بنتی، کیونکہ کوئی بھی ملک کسی بھی ملک سے اسلحہ خرید سکتا ہے اور وہ اپنے دشمن کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ پاکستان نے امریکہ سے اسلحہ خریدا ہوا ہے، وہ بھارت کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان نے فرانس سے جہاز خریدے ہوئے ہیں، وہ بھارت کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ پاکستان نے چین سے بھی، بلکہ چین کے اشتراک سے پاکستان نے جہاز بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی بھارت کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بھارت نے بھی دنیا بھر سے اسلحہ خریدا ہوا ہے۔ جس طرح سے پاکستان بھارت کے خلاف جو اسلحہ استعمال کرتا ہے وہ امریکہ سے خریدا ہے، روس سے خریدا ہے، فرانس سے خریدا ہے، جس بھی ملک سے خریدا ہے وہ وہاں سے خریدا ہے، اس ملک کا اس میں کچھ بھی قانونی طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے اسرائیل سے بھارت کی طرف سے میزائل خریدے گئے ہیں، رافیل طیارے فرانس کی طرف سے خریدے گئے ہیں اور یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو جس ملک کی طرف سے بھارت کو اسلحہ بیچا گیا ہے اس کے خلاف کوئی بھی قانونی یا کسی قسم کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان اور انڈیا بدستور حالت جنگ میں ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق بھارت کی طرف سے پاکستان میں داخل کیے جانے والے 80 ڈرون مار گرائے گئے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔